امام ربانی مجد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات سال کے بجٹ کی رات ہوتی ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ ہر ملک میں ایک بجٹ ہوتا ہے جو آئندہ سال کا لائحہ عمل طے کرتا ہے کہ آنے والے سالوں میں ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ ہر ملک میں یہ بجٹ بنتا ہے اور پھر جب وہ بجٹ بن جاتا ہے تو مختلف ادارے اس کی روشنی میں اس کی پالیسی میں آگے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں بھی یہ نظام ہے کہ آنے والے سال میں جو کام ہونے ہوتے ہیں ان کی ایک فہرست بنوائی جاتی ہے۔ جو بچے پیدا ہونے ہوتے ہیں، جو انسان فوت ہونے ہوتے ہیں، بندے کو جو رزق ملتا ہے، جو حادثات پیش آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، عزت ملتی ہے، ذلت ملتی ہے، آنے والے سال کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی ایک فہرست بنائی جاتی ہے۔ اس لیے نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس دن روزے سے ہوں جب آئندہ سال کے مردوں کی فہرست بنائی جائے۔ ہم نہیں جانتے کہ آنے والے سال میں کن لوگوں کے نام درج ہوں گے۔ انسان کو اپنی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ایک تو آنے والے سال کی بجٹ کی رات۔ اب اگر غور کریں تو ہماری جتنی پریشانیاں ہیں وہ انہی سے متعلق۔ کسی عورت کے ہاں اولاد نہیں، وہ بھی رزق میں شامل۔ کسی انسان کی شادی نہیں ہو رہی تو بیوی کا ملنا بھی رزق میں شامل۔ کسی کو جاب نہیں مل رہی، جاب ملنا رزق میں شامل۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہماری اکثر و بیشتر پریشانیاں رزق ہی سے متعلق ہوتی ہیں۔ کہیں بیٹی کا رشتہ نہیں ملتا، کہیں بیوی کو خامند کی محبت نہیں ملتی، کہیں خامند کو بیوی کی وفا نہیں ملتی، کسی کا کاروبار اچھا نہیں چلتا، کوئی قرضوں میں دبا ہوا ہے، کوئی محنت کے باوجود کچھ نہیں کما پاتا، بچوں کو پڑھائی نہیں کرا سکتا۔ اکثر و بیشتر پریشانیاں انہی سے متعلق ہیں۔ تو جب پریشانیاں انہی سے متعلق ہیں اور اسی کی فہرست بن رہی ہے تو کیوں نہ انسان اس وقت اللہ کے ہاں فریاد کرے۔ پھر یہ فہرست جب بننی شروع ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے ایک کرم کیا کہ بندوں کو موقع دے دیا مانگنے کا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی رات میں فیصلہ ہو کے کام ختم ہو جاتا، مگر نہیں، بندوں کو موقع دے دیا کہ تم اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور پیش کرو، اپنی بیماریوں کی شفا مانگو، مصیبتوں سے پناہ مانگو۔ تم مانگو، اللہ کے خزانے کے در کھلے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لمبا وقت دیا۔ کتنا؟ 27 رمضان کی رات تک۔ 27 رمضان کی رات تک یہ فیصلے مکمل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ فہرست فرشتوں کو ایگزیکیوشن کے لیے آگے فارورڈ کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے رمضان مبارک کی اہمیت بھی بہت زیادہ، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ میرے بندو تم بھوکے پیاسے رہو، تمہیں اجر ملے گا، تمہارے دلوں میں نور آئے گا،
تمہارا دھیان میری طرف ہوگا، تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے۔ اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ بندوں کو بخشوں، تو ہمیں 1 مہینے سے زیادہ کا وقفہ دیا گیا، 40 دن سے زیادہ کا۔ یہ آج کل کے دن اور راتیں، ان میں بجٹ تیار ہو رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم مخلوق کے سامنے دھکے کھائیں اور ہاتھ پھیلائیں اور مخلوق کی طرف نظر جمائیں، کیوں نہ ہم اپنے رب سے مانگیں۔ جب وہ پروردگار دینا چاہتا ہے تو ہم کیوں نہ اس سے لیں جو دے کے خوش ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتے ہیں، بندہ لے کے خوش ہوتا ہے، تو پھر اللہ سے مانگے۔ اس لیے آج کل کے دن رات اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دن راتوں کو ایسے غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ مانگنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس 27 رمضان کی رات تک کا وقفہ ہے۔ جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی انسان کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیں گے۔ جو چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ تو یہ مانگنے کا وقت ہے، متوجہ اللہ ہونے کا وقت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا اور اللہ کی نعمتوں کو مزید مانگنے کا وقت ہے۔ تو ہمارے پاس 27 رمضان تک کا یہ وقت موجود ہے، اس میں دعائیں مانگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عجیب فضل فرمایا کہ بتا بھی دیا کہ روزہ دار افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ، رمضان شریف کے ہر دن میں اور ہر رات میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب سوچئے کتنی اللہ نے مہربانی کر دی، دعا قبول کرنے کی بھی خوشخبری دے دی۔ تو ایک تو اپنی ضروریات اللہ کے سامنے پیش کریں، حاجات اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے رحمت کی دعا مانگیں۔ اور دوسری بات امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتا ہے۔ جیسے رمضان گزرے گا آنے والا سال ویسے ہی گزرے گا۔ مثلا ایک آدمی کو تہجد کی پابندی نصیب نہیں، وہ پورا رمضان تہجد کا اہتمام کرے، آپ مشاہدہ کریں گے کہ آنے والے سال میں تہجد کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک آدمی بدنظری کرتا ہے، وہ رمضان المبارک میں نظر کی حفاظت کرے پوری طرح، آئندہ سال میں اس کو بدنظری سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی۔ ہم جیسے رمضان گزاریں گے اسی کا ریفلیکشن آنے والے سال میں ہوگا۔ تو جو احباب کہتے ہیں جی کہ ہم سے مراقبہ نہیں ہوتا، وقوف قلبی نہیں ہوتا، تسبیحات نہیں ہوتی، تو پھر رمضان میں کر کے دیکھ لیں۔ 1 مہینے کی پابندی کریں، بقیہ 11 مہینے اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ تو یہ نمونہ سپیسیمن ہم نے بنانا ہے، اور اللہ نے اس سپیسیمن کے مطابق آئندہ 11 مہینوں کی توفیق دے دینی ہے۔ اب ہم نے توفیق ہی نہیں مانگی تہجد کی، تو گلا کس سے بھائی؟ ہم نے جھوٹ بچنے سے پناہ ہی نہیں مانگی اللہ کی، ہم نے تکبر سے، حسد سے، کینہ سے دعائیں نہیں مانگی،
تو پھر گلہ کس بات کا؟ تو اس لیے رمضان المبارک ہم ایسے گزاریں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ پوری زندگی ایسے گزرے، اس کا سکیڈول بنا لیں۔ حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان میں وہ کسی سے فالتو بات ہی نہیں کرتے تھے، تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ میاں رمضان تو ہمارے ہاں بھی آتا ہے لیکن تمہاری طرح بخار کی طرح نہیں آتا، تمہارے اوپر تو بخار چڑھ گیا ہے۔ تو واقعی رمضان المبارک بخار کی طرح آنا چاہیے، بندے پہ بخار چڑھ جائے۔ تو آپ ان آنے والے ایام کا اندازہ لگائیں کہ ان کی اہمیت کتنی ہے۔ ایک تو بجٹ آنے والے سال کا، اور دوسرا آنے والے سال میں جو اعمال کی توفیق ہے اس کا اسپیسیمن ہم رمضان شریف میں بنا لیں گے۔ جو رمضان میں جھوٹ بولا، نظر کی حفاظت نہ کی، غیبت کی، تو آنے والے سال میں کیسے گناہوں سے بچے گا؟ اور ویسے بھی سوچنے کی بات ہے کہ حدیث پاک سے ثبوت ملتا ہے کہ رمضان مبارک آنے سے پہلے جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور شیاطین کو ہتکڑیاں لگا کر قید کر دیتے ہیں تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ داروں کے روزے کو خراب نہ کر سکیں۔ اب اگر شیاطین بڑے بڑے تو قید ہیں، پھر رمضان میں کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ بھئی شیاطین تو قید ہو گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو وہ جو چھوٹے چھوٹے شتونگڑے ہوتے ہیں اس کے لیے وہی کافی ہے، اس کو بہکانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے بڑوں کی ضرورت ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے ہی کافی ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، جس طرح لوہے کو بھٹی سے نکالیں تو نکالتے ہی ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، وہ آدھا گھنٹہ گرم رہتا ہے، ہاتھ نہیں لگتا اس کو۔ تو جو نفس گناہوں کی بھٹی میں پڑا ہوا تھا، اگر کوئی بندہ اس کو رمضان میں نکال بھی لے تو رمضان میں بھی اس کی حرارت محسوس ہوتی رہتی۔ اسی طرح جو گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں ان کو رمضان میں بھی نفس کی شرارت معلوم ہوتی رہتی۔ ایک چیز تو کنفرم ہو گئی نا کہ رمضان المبارک میں جو گناہ کرتے ہیں تو اس میں بڑے شیاطین کا ہاتھ نہیں ہوتا، نفس کا ہی دخل ہوتا ہے۔ تو گویا یہ ہماری روحانی بیماریوں کا لٹمس ٹیسٹ ہو گیا۔ کوئی بندہ دیکھنا چاہے نا کہ میری روحانیت کتنی ہے، تو اس کے لیے ہمارے لیے آسان ہے اس کو چیک کرنا۔ اگر روحانیت بنی ہوگی تو گناہوں سے محفوظ ہوگا، اور اگر روحانیت نہیں بنی ہوگی تو کیا ہوگا؟ جیسے رمضان کے علاوہ گناہ کرتا تھا، رمضان میں بھی گناہ کرے گا، اس لیے کہ من جو اندر سے ناقص ہے۔ تو رمضان کے گناہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ وہ نفس کی شرارت کی وجہ سے ہوتے ہیں، نفس کی خباثت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اتنی برکتیں ہیں رمضان میں کہ تھوڑا سا بھی کوئی توجہ کر لے تو بخش دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبیلے کا نام لیا جو مدینہ طیبہ میں بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ بنی کلب اس کا نام تھا قبیلے کا۔ ہر گھر کے لوگوں کے پاس سینکڑوں بکریاں، اور جب قبیلے کی بکریاں نکلتی تھیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو بھر دیتی تھی، اتنی بکریاں تھیں۔ اب جب 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو بھر دیتی تھیں تو ان کے بال کتنے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری کر دیا جاتا. تو جب رحمت کا دریا یوں بہہ رہا ہو تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اس لیے جو رمضان میں بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے تو وہ تو بدبخت ہے سیدھا سیدھا. دیکھیں نا، ماں بچے سے محبت کرتی ہے، کوئی اس کے بیٹے کو گالی دے کے تو دکھائے، کیسے شیرنی کی طرح پڑ جائے گی، تو ہوتا کون ہے میرے بیٹے کو گالی دینے والا. برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بچے کو یہ لفظ کیسے بولا. تو محبت لفظ سننے نہیں دیتی کہ اگر ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو کوئی گالی دے. لیکن جب ماں کا دل دکھی ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، پھر اگر کوئی اس کے سامنے گالی دیتا ہے نا اس کے بچے کو، تو وہ پھر اس کا دل بھی اس پر آمین کہہ رہا ہوتا ہے. او بہو یہی صورت کہ جبریل علیہ السلام آئے، دعا مانگی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا آمین. اس کا مطلب ہے رمضان میں عبادت کی کوشش نہ کرنے والے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھی ہوتا ہے، کتنا دل ٹوٹتا ہے اس سے کہ ایسا رحمت کا مہینہ اور پھر غفلت. تو یہ وقت ہمارا 27 رمضان تک ہے. اب رمضان مبارک میں اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو ایک دستور ہے کہ مزدور کو مزدوری کا اجر ملتا ہے. مزدور کو مزدوری کا اجر ملتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی نمایاں کام کرتا ہے تو انعام دینے کے لیے اس کو پریزیڈنٹ ہاؤس بلاتے ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤس بلاتے ہیں کہ جی آپ کو فلاں میڈل دیا جائے گا، آپ کو انعام دیا جائے گا. جیسے یہ دستور ہے نا، بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی دستور کہ جو رمضان المبارک میں عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو رمضان کے بعد اپنے گھر انعام کے لیے بلاتے ہیں. آؤ میرے گھر بیت اللہ کی طرف. چنانچہ حج حقیقت میں رمضان کے انعام ملنے کی ایک کنووکیشن ہے، ایک سیریمنی ہے کہ ساری دنیا میں جنہوں نے رمضان مزے کا گزارا ان کو مالک الملک اپنے گھر بلا لیتا ہے، آؤ میرے بندو میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں. تو ہمارے مشائخ نے ایک لفظ بولا، رمضان کام کا مہینہ، ذی الحجہ انعام کا مہینہ. رمضان المبارک کام کا مہینہ اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ. درمیان میں وقفہ دے دیا 2 مہینوں کا. وہ کیوں؟ کہ اگر پہلی شوال کو حج ہوتا تو پہنچتا کون؟ انسان تھے نا، ساری دنیا سے آنا تھا. کسی نے پیدل چل کے، کسی نے سواری پر، کسی نے بحری جہاز، کسی نے ہوائی جہاز. یاتین من کل فج عمیق. تو ان کو وقت درکار تھا. تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں سفر کا ٹائم دے دیا کہ یہ جو تمہارا شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، یہ تم سفر کرو اور میرے گھر پہنچو. اور جب پہنچو گے تو پہلی ذی الحجہ سے ایک مہینہ شروع ہوگا. وہ عجیب 10 راتیں ہیں.
عجیب 10 راتیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر،